بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سن رہے ہیں بیسس۔ تو فرینڈ، آج ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں ایم اے راحت کا اردو ناول، اینڈ آئی ہوپ گائز یو لائک اٹ۔ اور ہاں فرینڈ، جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نومبر اپنی آخری تاریخوں سے گزر رہا تھا۔ سردی تھی تو صحیح، لیکن زیادہ نہیں تھی، بس ایک بارش کا انتظار تھا۔ بارش ہو جائے تو صحیح معنوں میں سردی پڑے، پھر سردی کی یہ خشکی ختم ہو جائے جس کی وجہ سے گلے اور ناک کان کی بیماریاں پھیلی ہوئی تھی۔ اس شام آخرکار بادل امڑ آئے۔ عشاء کے بعد بوندیں باندی شروع ہو گئی جو ابھی تک جاری تھی۔ حالانکہ بادل بہت گہرے چھائے ہوئے تھے، لیکن بارش بوندا باندی تک ہی محدود تھی۔ گلاب خان نے خیز پوری طرح بدن کے گرد لپیٹ لیا اور چائے کی پیالی لرزتے ہاتھوں سے اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ پھر بیوی کی طرف دیکھ کر بولا، تو بھی کچھ اور لے جیرا، سردی لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بڑی جوان بنی پھرتی ہے۔ پاس بیٹھی ہوئی بیوی، جس کا نام زہرا تھا لیکن گلاب خان اسے زہرا ہی کہتا تھا، ہنس پڑی اور بولی، جا رے، کون سی جوانی کی بات کر رہا ہے؟ جو بیت گیا سو کل، اب کاہے کی جوانی، بس گزارے والی بات ہے۔ مولا نے بڑی عزت رکھی ہے، اس کا کرم ہے، چل چائے پی، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ زہرا نے اپنی چائے کی پیالی اٹھا لی۔ اس وقت زور سے بادل گرجے اور بجلی چمکی تو گلاب خان کے پورے بدن میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ چائے کی پیالی ہاتھ میں لرز گئی اور تھوڑی سی چائے چھلک بھی گئی۔ بچپن سے ہی وہ بجلی سے ڈرتا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا لیکن گرج چمک کا خوف اب بھی اس طرح دل میں تھا۔ زہرا نے اسے دیکھا اور مسکرا دی، واہ رے بہادر شاہ، بجلی چمکتی ہے تو لگے ہے جیسے تیرے سر پر گری ہے۔ پاگل ہے تو، اب کیا کروں، لگتا ہے ڈر بجلی سے بچپن سے ہی۔ جب اماں کے پاس بستر پر لیٹا ہوتا تھا اور بجلی چمکتی تھی تو اماں سے لپٹ جاتا تھا۔ میں تو چلوں ہوں، تو بھی اٹھ کر اندر آ جا، بلا وجہ ٹھنڈ لگ گئی تو بخار آ جائے گا۔ تو جا زہرا، میں بیٹھوں گا ابھی۔ تجھے معلوم ہے کہ بارش کا میرے دل سے گہرا تعلق ہے۔ جب بھی آسمان سے بوندیں گرتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ گلاب خان کو کوئی اچھا جملہ نہ مل سکا۔ زہرا اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ گلاب خان نے اپنی چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور پیالی ایک طرف سرکا دی اور بیڑی تلاش کرنے لگا۔ وہ بجلی سے اپنے خوف پر خود ہنسنے لگا تھا، بھلا یہ بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ پوری عمر بجلی کی چمک اور بادل کی گرج دیکھی تھی، پر نہ جانے اس عمر میں بھی خوف ابھی تک دل سے کیوں نہیں نکلا تھا۔ بیڑی مل گئی اور اس نے اسے سلگا کر ہونٹوں میں دبا لیا، پھر دو تین گہرے گہرے کش لیے۔ یہ بیڑی بھی کیا چیز ہے، بس اسے سلگا نہیں کہ وہ منہ سے بولنے لگتی ہے، باتیں کرتی ہے، دل بہلاتی ہے، احساس دلاتی کہ میں ہوں، خود کو تنہا کیوں سمجھ رہے ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھا سناٹے میں دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگا۔ تاحت نظر سونے والے منو مٹی کے نیچے سو رہے تھے۔ قبریں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، اونچی نیچی پتھریلے قطبوں سے مزین، کچھ سنگ مرمر سے آراستہ اور کچھ ایسے جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا۔ یہ سب اس کے اپنے تھے، ساری زندگی کا رشتہ تھا ان سے۔ گلاب خان کا باپ بھی گورکن تھا، دادا بھی گورکن تھا۔ مزے کی بات یہ کہ اس کا سارا خان خود اسی قبرستان میں دفن تھا۔ باپ، دادا، دادی اور دوسرے رشتہ داروں کی قبریں بھی یہیں تھیں۔ وہ ان سب کو پہچانتا تھا، چاچا جی، دادا، ابو۔ دوسرے لوگ جب اس کا دل چاہتا ان میں سے کسی کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا رہتا۔ اس کے پاس خوشی کا کوئی گزارا نہیں تھا۔ رشتے ناتے داروں میں سے بھی کسی کی شادی ہو جاتی تو گھر کے لوگ چلے جاتے، خاندان والے آس پاس کی بستیوں میں آباد تھے۔ خود بھی کبھی ان سے مل لیتا۔ سب کہتے تھے کہ گلاب خان تو ہنستا ہی نہیں ہے، جانتا تو وہ کہتا، کیا کروں، ساری زندگی قبرستان میں گزاری ہے اور قبرستان میں صرف رونے والے آتے ہیں،
کبھی کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نا، جو ہنسی جاتا مجھے ہنسا نہیں آتا۔ تو پاگل ہو گیا ہے گلاب خاں، اب یہ قبرستان چھوڑ دے، قبرستان کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ چل تو ہنسنا بھول چکا ہے، مگر اپنے بچوں کے ہونٹوں سے ہنسی کیوں چھین رہا؟ ارے چھوڑ تو دیا ہے اس بیل کو، ڈاکٹر بن رہا ہے سسرا۔ ڈاکٹر میں کہتا ہوں جس کی موت آئی ہے اسے کون بچا سکتا ہے؟ ڈاکٹر مرنے والوں کو بچا لے گا کیا؟ روز دیکھتا ہوں کہ قبرستان میں کیسے کیسے جنازے آتے ہیں۔ مرنے والے تو بھیا مرتے ہی ہیں، اور جب مرنے والوں کا مرنا ہے تو تم ڈاکٹر بن کر کیا کرو گے؟ میں بولوں بچا لو گے انہیں؟ جاہل ہے تو، جاہل گلاب خاں۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، وہ بن لے سسرا ڈاکٹر، ہمیں کیا، اپنی مرضی کا مالک ہے، ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ ہم کیا کریں؟ ویسے غلطی ہماری تھی، 10 جماعتیں پڑھا دیتے، اسے یہ غلطی کی۔ اگر یہی بیلچہ پھاڑا ہاتھ میں دیتے تو ڈھنگ کا آدمی بن جاتا۔ یہ باتیں وہ اپنے بیٹے شہباز خاں کے لیے کہتا تھا۔ شہباز خاں کو بچپن سے ہی پڑھائی کا شوق تھا۔ اس شوق کو سامنے والی بیگم صاحب نے اور ہوا دی۔ سچی بات ہے کہ اگر بیگم صاحبہ توجہ نہ دیتی تو شہباز آج اپنے باپ کے ساتھ ہی ہوتا، مگر کیا کیا جا سکتا، اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہوا تو سامنے والے بنگلے کے صاحب کے بیٹے سے دوستی ہو گئی، ساتھ ہی کھیل کود بھی شروع ہو گیا۔ بیگم صاحب بہت اچھی خاتون تھی اور انہوں نے شہباز خاں کو پڑھنے لکھنے کی راہ پر ڈال دیا۔ شکل و صورت کا وہ بہت پیارا تھا۔ خود بیگم صاحبہ کے بیٹے اقبال شاہ سے بھی اچھا، دونوں گہرے دوست تھے۔ پھر بیگم صاحبہ ایک دن خود چل کر قبرستان میں آئیں اور اس سے بولی، گلاب خاں مجھے جانتے ہو نا؟ ارے بیگم صاحب آپ کو کیوں نہیں جانیں گے، ماں باپ ہیں آپ ہمارے، سامنے والے بنگلے میں رہتی ہیں نا آپ؟ ہاں ہاں، اور یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتا ہے؟ لاکھ منع کرتا ہوں بیگم صاحبہ کہ راجا پرجا کا کبھی میل نہیں، اسے آپ کے بیٹے کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے۔ کہاں راجا بھوج اور کہاں گنگو تیلی، تم پکے پاگل ہو گلاب خاں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں کچھ اور کیا کہنا چاہتی ہوں تم سے، معافی چاہتے ہیں بیگم صاحبہ، ہم سمجھا آپ شکایت کر رہی ہیں کہ یہ گنگو تیلی راجا بھوج کے ساتھ کیوں لگا پھرتا ہے۔ جی نہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گنگو تیلی راجا بھوج کا دوست ہے، اور راجاؤں کے دوست راجا ہی ہوتے ہیں، کوئی گنگو شنگو نہیں ہوتے۔ میں تم سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں۔ ارے بیگم صاحب ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے، آپ مائی باپ ہیں ہمارے، زہرا بتاتی ہے کہ آپ بڑا خیال رکھتی ہیں ہمارا، آپ کا نوکر نہ جانے کیا کیا چیزیں دے جاتا ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، حکم کریں بیگم صاحبہ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم شہباز خاں کو پڑھنے دو، شہباز خاں کو اور پڑھنے دو۔ ہاں یہی کہہ رہی ہوں میں۔ بیگم صاحب وہ کہاں سے لکھے پڑھے گا، جتنا اس نے پڑھ لیا وہی ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ گورکن کا بیٹا قبریں کھودے گا اور کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ گلاب خاں چونکہ تم خود پڑھے لکھے نہیں نا، تم نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ وہ اچھا خاصا لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تمہیں معلوم ہے جب بھی کوئی تدفین کے لیے آتا ہے تو تم رجسٹر اس کے سامنے کر دیتے ہو کہ اپنا نام پتہ لکھ دو۔ اب اگر تم وہ رجسٹر شہباز کو دو تو ذرا دیکھو وہ کیسا لگتا ہے اس پر۔ گلاب خاں کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں گلاب خاں میٹرک کر لیا ہے اس نے، سمجھے نا، میٹرک کر لیا ہے، 10ویں کلاس پاس کر لی۔ اللہ جانتا ہے جی، ہمیں سب کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر جو کچھ میں تم سے کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ میں اسے اقبال شاہ کے ساتھ آگے پڑھانا چاہتی ہوں، کیا سمجھے؟ میں تمہیں بہت جلدی بتاؤں گی مجھے کیا کرنا ہے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ میٹرک کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد کی زندگی کیا ہے۔ لو یہ کچھ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ بیگم صاحبہ نے 2000 روپے نکال کر
گلاب خاں کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ 2000 روپے کا نوٹ گلاب خاں کے منہ پر کیا پورے بدن پر تالے لگانے کے لیے کافی تھے۔ پھر اس کے بعد وہ کچھ بول سکا؟ البتہ بیگم صاحبہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس کے پاس آئیں گی، اور 3-4 دن کے بعد دوبارہ اس کے پاس پہنچ گئیں۔ کہو گلاب خاں، تم نے اپنے بیٹے سے کچھ لکھوا کر دیکھا؟ ارے بیگم صاحبہ، وہ کاغذ پر ایسے قلم چلاتا ہے کہ اس طرح پھاوڑا بھی نہیں چلا سکتا، بیلچا بھی نہیں چلا سکتا۔ میں تو حیران رہ گیا، جیسا دوسرے لکھتے ہیں ویسا ہی وہ بھی لکھتا ہے۔ دیکھو اب جو کچھ میں کہہ رہی ہوں تم اسے غور سے سنو۔ جی بیگم صاحبہ، جی بتائیے، تم نے دیکھ لیا کہ وہ کتنا اچھا لکھتا پڑھتا ہے؟ ہاں بیگم صاحبہ، میں حیران رہ گیا۔ اصل میں اب ذرا میونسپلٹی کا کام بھی بدل گیا ہے، لکھت پڑھت کا رجسٹر ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جی، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ قبرستان ہوا کرتے تھے، محلہ کمیٹی ہوتی تھی، وہی ان کا حساب کتاب چلاتی تھی۔ لیکن اب تو سب کچھ سرکاری ہو گیا ہے، مرد بھی تو سرکار کی اجازت سے اور دفن بھی ہوتا ہے۔ اس کا پورا حساب کتاب رکھو، وہ دینا پڑتا ہے۔ وہ جو کاغذ ہوتا ہے نا، فارم والا، ہاں ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہو؟ وہی غلاب خاں نے کہا اور ہنس پڑا۔ پھر بولا، سرکار اگر موت کا فارم نہ دے تو بندہ مر بھی تو نہیں سکتا۔ اچھا، فلاسفر بننے کی کوشش مت کرو۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ حکم بیگم صاحبہ، اقبال شاہ کو میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے دوسرے شہر بھیج رہی ہوں، اور شہباز خاں بھی اس کے ساتھ ہی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے گا۔ میں تمہارے بیٹے کو اپنے بیٹے ہی کی طرح سمجھتی ہوں۔ یہ جی میڈا میڈو کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹری پڑھیں گے دونوں، سمجھے؟ ڈاکٹر بنیں گے۔ میرا بیٹا بھی؟ گلاب خاں ہنس پڑا۔ ہاں، اس کی بات کرنے آئی ہوں تم سے۔ بیگم صاحب، الٹا کام نہیں کر سکتا وہ تو لوگوں کو قبر میں دفن کرے گا، آپ کہتی ہیں وہ ڈاکٹر بن کر ان کا علاج کرے گا؟ پھر وہی فضول باتیں کہیں تم نے، تم اخراجات بھی اٹھاؤ گی۔ لو تم یہ 10,000 روپے رکھو، بیٹا شہر جائے گا تو تمہیں ضرورت پڑے گی اور یہ پیسے تمہارے کام آئیں گے۔ 10,000 روپے دیکھ کر غلاب خاں کا سر چکرا گیا تھا۔ زندگی میں اتنی بڑی رقم کبھی ہاتھ بھی نہیں آئی تھی۔ 10,000 کا نوٹ اپنی ہتھیلی پر رکھ دیکھ کر اس کی تو سانس ہی بند ہو گئی تھی۔ پھر بھلا شہباز خاں کو شہر جانے سے کون روک سکتا تھا؟ البتہ زہرا نے بڑا وویلا کی تھی۔ ارے بھاڑ میں جائے یہ بیگم صاحبہ، دیکھو تو صحیح ہمارے بچے پہ قبضہ جما رکھا ہے۔ پہلے اسکول بھیجتی رہی، یہ کرو وہ کرو، کپڑے پہناؤ، بال سنوارو، بستہ دو، کتابیں دو۔ نہ جی نہ، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ ہوں گی، اپنے گھر کی ہوں گی۔ واہ واہ بھائی واہ، میں اپنے بچوں کو کہیں نہیں بھیجوں گی۔ زہرا یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ گلاب خاں نے کہا اور نوٹ اس کے سامنے رکھ دے۔ بڑی کمزوری ہوتی ہے انسان کے اندر، بڑا کچا ہوتا ہے۔ زہرا کے سامنے بیٹی منیرا تھی جو بیل کی طرح بڑھ رہی تھی، اور زہرا اکثر سوچتی تھی کہ اگر کہیں اس کا رشتہ آ گیا تو وہ کیا کرے گی۔ اور یہ 10,000 کا نوٹ، یہ 10,000 کے نوٹ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، تو اب شہر چلا جائے گا؟ آتا جاتا رہے گا، مگر شہر؟ بیگم صاحبہ نے اس کے لیے سارے انتظامات کر دیے ہیں۔ یہ تو زیادتی ہے، زیادتی پر۔ زہرا کے لہجے میں ابھی تک احتجاج تھا۔ اس کا مطلب ہے ابا جی کے اب شہباز گھر سے باہر رہا کرے گا۔ پہلے وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو گھر تو آ جاتا تھا، اب وہ گھر بھی نہیں آیا کرے گا۔ منیرا دکھ سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، منیزہ بیگم صاحب کہہ رہی تھی ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ یہاں آیا کرے گا ہم سے ملنے کے لیے۔ اب تو سوچ لے زہرا، یہ پیسے واپس بھی کیے جا سکتے ہیں، مگر وہ بات جو ہم لوگ اکیلے میں بیٹھ کر کرتے ہیں، یعنی منیزہ کی شادی تو دیکھ لے، اب تو کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے گا۔ زہرا خاموش ہو گئی۔ تیاریاں ہو گئیں، سب کچھ بیگم صاحبہ نے ہی کیا تھا۔ نیک دل بھی تھیں اور صاحب حیثیت بھی تھیں۔ شہباز اور اقبال بچپن کے دوست تھے، زیادہ کچھ اور اپنے بیٹے کے لیے ہی کر رہی تھی۔ آخر کار دونوں نے اپنے جگر گوشوں کو روانہ کیا۔ بیگم صاحبہ کو اقبال
کہ جانے سے کیا تکلیف ہوئی۔ اس کا تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن گلاب خاں کافی مشکل میں پڑ گیا۔ اسکول کی تعلیم اور کھیل کے ساتھ ساتھ شہباز خاں گورکنی میں اس کا پورا ساتھ دیتا تھا۔ ہر چند کے اقبال کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کے اندر بھی تمکنت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ باپ کا پوری طرح ہاتھ بٹاتا تھا اور اس سے بھی گردن نہیں موڑتا تھا۔ قبروں کی کھدائی، سلیبس لگوانا، مٹی کا گارا بنانا، سارے کام خوشی سے کر لیا کرتا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد غلام خاں بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد پڑوس میں اسے ایک لڑکا مل گیا جو اس کی مدد کر دیا کرتا تھا اور غلام خاں اسے 10-20 روپے دے دیتا، لیکن وہ من موجی تھا، دل چاہا تو آ گیا ورنہ نہیں۔ شہباز خاں کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اکثر غلام خاں سوچتا تھا کہ اس کا دادا بھی اسے قبرستان کا گورکن تھا، باپ نے بھی ساری زندگی یہی قبریں بنائی ہیں اور اب وہ بھی یہی کچھ کر رہا تھا، لیکن ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ بیٹا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، جوان ہوگا اس کا قبرستان کا شہنشاہ کہلائے گا، لیکن اس کے شہر کے جانے کے بعد غلام خاں کافی مرجھا گیا تھا، دل کا ایک گوشہ ویران ہو گیا تھا اور بہت ہی سوچوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ پتہ نہیں بیگم صاحبہ کی بات مان کر اس نے اچھا کیا تھا یا برا۔ اس کے بعد ان قبروں کو رکھوالا کون ہوگا؟ کون؟ کبھی کبھی رات کی تاریکیوں میں دل گھبراتا تھا، وہ باہر آ کر بیٹھ جاتا اور پھر یہ تمام احساسات اس کے پیچھا کرنے لگتے تھے۔ آج بھی ایسی ہی رات تھی، بارش اور کالے آسمان پر چمکتی بجلی اسے بہت پسند تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیٹے کی یاد بھی دل کے کسی گوشے میں دکھن بن جاتی تھی۔ اس وقت بھی شہباز سے بہت یاد آ رہا تھا۔ اس یاد میں محبت بھی تھی، غصہ بھی تھا اور جھنجھلاہٹ بھی تھی۔ سردی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، لیکن بارش بوندا باندی کی حد تک ہی محدود تھی۔ گلاب خاں نے بیڑی آخری کش لیا اور پھر اسے ایک طرف اچھال دیا۔ ننھی سی چنگاری لکیر بناتی ہوئی دور تک چلی گئی تھی۔ پھر پانی کی ایک بوند نے اسے تاکا اور اس کے سرے کو چھو لیا، چنگاری بجھ گئی۔ گلاب خاں اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے حلق سے ہلکی سی کراہت نکل گئی تھی، اس کے ساتھ وہ بڑبڑاتا اٹھا تھا، دھت تیرے کی، انسان ساری زندگی اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے اپنے گھر کا، مگر جب اولاد جوان ہوتی ہے سب سے پہلے بادشاہت وہی اولاد چھین لیتی ہے۔ پھر اس کی صورت دیکھنی پڑتی ہے کہ شہزادی کا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شہباز ڈاکٹر بن رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اب مجھے تو انگریزی نہیں آتی بھی نہیں ہے۔ بیگم صاحب ہی بتا رہی تھی کہ دونوں بچوں کو انہوں نے کسی ہسپتال میں پریکٹس کے لیے رکھوا دیا ہے۔ کیا نام بتا رہی تھیں وہ؟ ہاں، ہاؤس جاب۔ بجلی کی چمک اور مدھم بوندا باندی میں اسے پچھلی طرف کے گیٹ کو بند کرنا تھا۔ اپنے ذہن کو بنانے کے لیے وہ ہاؤس جاب کی گردن کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، قبروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ ان میں سے بہت سی قبریں ان سے اپنے ہاتھ سے بنائی تھیں، باقی جو پرانی قبریں تھیں ان کی دیکھ بھال بھی کرتا رہتا تھا، بالکل اس طرح جیسے مرنے والوں کا قرض ادا کر رہا ہو۔ جینے والے تو کسی نہ کسی طرح اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، کبھی پیسے خرچ کر کے، کبھی سختی کر کے، کبھی برا بھلا کر کے، لیکن وہ جو بے بسی کی نیند سو رہے ہوتے ہیں ان کا خیال تو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ گلاب خاں نے اپنے ذہن میں تصور کی ایک دنیا بات کر لی تھی، ان قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کے چہرے ترا لیے تھے، حالانکہ ان چہروں کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان سے اکثر باتیں کرتا رہتا تھا، بالکل ڈر نہیں لگتا تھا اسے ان سے، بھلا ان سے کیا خوف کھاتا، یہ تو اپنے دن رات کی ساتھی ہیں، بچپن سے لے کر اب تک ان کا ساتھ رہا ہے۔ لوگ ڈرتے ہوں تو ڈرتے ہوں، بھلا میرے دل میں ان کے لیے کیا ڈر ہوگا؟ ہاں، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک الگ چیز ہے، ان سوچ نے اس کے دل سے تھوڑی دیر کے لیے گرج چمک کا خوف نکال دیا تھا۔
وہ گیٹ تک پہنچ گیا۔ گیٹ کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، شاید ہوا سے کھل گیا تھا، حالانکہ کافی وزنی تھا۔ اسے کھولتے ہوئے کافی زوردار آواز بھی آتی تھی۔ گلاب خاں تھوڑے عرصے کے بعد اس کے چولہوں میں تیل بھی ڈالتا رہتا تھا، لیکن مٹی اور گرد سے یہ تیل سوکھ جاتا تھا۔ پھر دھوپ بھی تو کافی ہوتی تھی۔ ابھی ذرا سی بارش ہوئی ہے، اس کے بعد دیکھو تماشا، آندھیاں چلیں گی اور مٹی جم جائے گی ان چولہوں پر۔ اس نے گیٹ کو پکڑا اور ابھی بند ہی کر رہا تھا کہ ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی اور تھوڑے فاصلے سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ گلاب خاں نے منہ پھاڑ کر ادھر دیکھا۔ کوئی جنازہ آ رہا تھا، لیکن بہت کم لوگ اس میں شریک تھے۔ گلاب خاں حیران رہ گیا۔ اس نے گیٹ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ 12 بجے کے بعد کسی میت کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن لوگ بھی کمال کے ہوتے ہیں، منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں۔ اب بھلا سوچو، نہ پہلے سے کوئی قبر کا آرڈر دیا گیا، نہ کسی نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اب کوئی دماغ تھوڑی خراب ہے میرا کہ آدھی رات کو کدال پھاوڑا لے کر ان لوگوں کی خواہش پوری کروں گا۔ وہ رک کر انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ انہیں سمجھا دے گا کہ اب میت صبح ہی کو لائی جائے، اس وقت تدفین کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ لوگ تیز قدموں سے چلتے ہوئے گیٹ تک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، سنو بھائی سنو، میری ایک بات سنو۔ گلاب خاں نے سامنے کے بنگلے کے باہر روشنی دیکھی۔ یہ انہی بیگم صاحبہ کا بنگلہ تھا جنہوں نے شہباز کو ان سے دور کر دیا تھا۔ بنگلے کے سامنے چوکیدار ہوتا تھا، لیکن اس وقت بوندوں اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی وجہ سے وہ بھی غائب تھا۔ گلاب خاں گیٹ کے پاس رک گیا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور بولا، میری بات سنو، تم اس قبرستان کے گھرکن ہو؟ ہاں جی ہیں۔ دیکھو بھائی، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ 12 بجے کے بعد کسی میت کی تدفین نہیں کی جاتی، لیکن میرے بھائی، اس وقت ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھی بھائی، میت کو دیوار سے باہر رکھو اور انتظار کرتے رہو صبح 6 بجے کے بعد۔ اسے اندر لے آنا، اور کوئی 11-12 بجے تک میں اسے دفن کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ارے بات تو سنو، اس شخص نے کہا۔ اس نے گلاب خاں کو گیٹ میں تالا لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، تالا مت لگاؤ، میری بات سنو۔ بھائی صاحب، سرکاری قانون ہے، ہمارا قانون نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی ایسا کام کریں گے اور پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، ہماری شامت آ جائے گی۔ پھر جو موت کا رجسٹر ہوتا ہے نا، اس میں ہم کون سا دن لکھیں گے بھائی جی؟ اس وقت تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ دیکھو گورکن، میری بات سنو، ضد مت کرو، قانون تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے دیکھو اور پہچانو، میں پولیس آفیسر ہوں، میرا نام انسپکٹر فرزند ہے۔ ہمارے ساتھ یہ مجسٹریٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ اب تم سوچ لو، اگر تم نے علاقے کی پولیس آفیسر مجسٹریٹ کی بات نہ مانی تو تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تمہیں یہاں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا، رات بھر تھانے میں رکھ کر ماروں گا۔ ارے صاحب جی، آپ بلا وجہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ بے شک پولیس والے ہوں گے اور یہ جج صاحب ہوں گے، لیکن قانون تو آپ کا ہی بنا ہوا ہے نا۔ دیکھو گورکن، کیا نام ہے تمہارا؟ گلاب خاں۔ دیکھو گلاب خاں، کبھی کبھی قانون بھی لچک بھی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک بارش تیز ہو جائے، کتنی پریشانی ہوگی ہمیں۔ یہ تدفین ابھی کرنی ہے۔ اور سنو، تم بالکل بے فکر رہو، تمہاری مزدوری تمہیں 4 گنا ملے گی۔ چلو دروازہ کھولو، ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ گلاب خاں نے بے بسی کی نگاہ سے انہیں دیکھا، اور لڑنے بھڑنے والا آدمی کہاں تھا وہ؟ پولیس اور جج سے کون لڑ سکتا تھا؟ اس نے گہری سانس لی اور گیٹ کھول دیا۔ ان کی تعداد 6 تھی۔ 4 جنازہ اٹھائے ہوئے تھے اور 5واں وہ تھا جس نے سامان اٹھایا ہوا تھا۔ ایک ان سب سے پیچھے تھا، گویا مجسٹریٹ صاحب بھی جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہ تھی، لوگ اپنے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاتے ہی ہیں۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ گلاب خاں نے گیٹ بند کر دیا، پھر بولا، روشنی آگے لے آؤ صاحب، قبروں کے درمیان ٹھوکریں کھاؤ گے؟ ہمیں تو خیر راستہ پتہ ہے، مگر آپ کو تکلیف ہوگی۔
تم ایسا کرو گلاب خاں، تمہارے پاس روشنی کا کچھ انتظام ہے؟ کوئی لالٹین وغیرہ بھی لے آؤ، اور کدال اور پھاوڑا بھی لے آؤ۔ انتظام کر لو، قبر کھودنا ہوگی۔ صاحب کیوں ہماری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ بڈھے آدمی ہیں، گھر میں اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے، ہم قبر کیسے کھودیں گے؟ آپ خود بتاؤ۔ بالکل بے فکر رہو گلاب خاں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ سے کیا کہیں، آپ نے تو پریشان کر دیا ہے۔ یا تم سے کہہ دیا ہم نے کہ تمہیں مزدوری ڈبل بلکہ 4 گنا دیں گے؟ انسان کو کم از کم تھوڑا سا تعاون کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہم اس وقت اس لیے میت دفن کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں۔ ایک تو ہم غمزدہ لوگ ہیں، اوپر سے تم اس نخرے دکھا رہے ہو۔ مزدوری کی بات بالکل نہیں ہے صاحب، ہم اتنی مزدوری لیں گے آپ سے جتنی سب سے لیا کرتے ہیں، بس ہم تو قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ہم نے کہا نا، قانون تمہارے ساتھ ہے، تمہارے سامنے ہے۔ اگر کوئی پریشانی تم تک آتی ہے تو تم ہمارا نام لے دینا، رجسٹر میں ہم اپنے بارے میں تفصیلات لکھیں گے، دستخط بھی کریں گے، اور تم اس کے لیے بھی بے فکر رہو کہ تم اکیلے قبر کھودو گے، ہم سب مل کر تمہاری مدد کریں گے۔ پھاوڑا وغیرہ لے آنا۔ گلاب خاں بالکل بے بس ہو گیا تھا، وہ واپس پلٹا اور اپنی جھوپڑی پہ جا پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھدائی کا سامان لے کر آیا، ایک جگہ منتخب کی گئی، وہ لوگ واقعی اس کی مدد کرنے لگے۔ گلاب خاں نے انہیں منع بھی کیا اور بولا کہ سرکار ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں گلاب خاں، تم نے ہمارے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا ہے تو ہم تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ گلاب خاں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار انہیں دیکھا، بڑے عجیب سے لوگ تھے، حالانکہ فیشن ایبل کپڑوں میں ملبوس تھے، مگر کھدائی کا کام بے فکری سے کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ نرم ہوتا چلا گیا۔ ان لوگوں کی واقعی مجبوری ہے، رات بھر میت کہاں رکھیں گے؟ یہی شکر ہے کہ بارش بھی تیز نہیں ہوئی تھی، ہلکی بوندا باندی مسلسل ہو ہی جا رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے۔ بجلی کی چمک اس وقت کرامت ثابت ہو رہی تھی۔ خاصی دیر لگ گئی اور اس کے بعد میت کو قبر میں اتار دیا گیا۔